السلام علیکم۔ بھائی نے 4 یا 5 سوال کیے ہیں۔ 4 اور 5 سوال ہی آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ایک ہی جواب کافی ہوگا ان کے لیے۔ تو شاید بھائی نے میری کتاب عرفان خودی پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اگر پڑھی ہوتی اور میرے تمام آڈیو لیکچر سنے ہوتے تو میرے خیال میں یہ سوال پیدا نہیں ہونے تھے۔ اب آپ سمجھیے، اللہ پاک کی ذات ازل سے ہے، کوئی کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ پاک سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ پانی پر اس کا عرش تھا۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے وہیں پہ فرمایا ہے کہ سارا کچھ کتاب مبین میں ہے، تو کتاب مبین ہو گئی۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کائنات بنے، وہ نور وہ انرجی جنہوں نے کائنات بنانی ہے وہ موجود ہو گئی۔ اور مجھے امید ہے کہ بھائی نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سارا پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھا تو اس کو پڑھیے، 3-4 دفعہ پڑھیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ سے باتیں کی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو آگے ہے کچھ سمجھنے والا، تو آپ دعا مانگ کر پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک مدد کرنے والے اللہ پاک حی و قیوم ہے، یہی بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو خیر، کائنات بننا شروع ہو گئی، کائنات بن گئی۔ 6 دن میں یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوا۔ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، ان کو آپ عالمین کا نام دے لیں، جگہوں کا نام دے لیں۔ تمام مخلوقات موجود ہو گئی انسان سے پہلے، لیکن کسی کے بارے میں اللہ پاک نے ابھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز میری خلیفہ ہے۔ اصل ایشو خلیفہ کا ہے، خلیفہ ہونے پہ ایشو ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ خلیفہ قائم مقام، یہ جس کو اختیارات سونپے جانے ہیں، اللہ پاک اعلان کرتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آبجیکشن کیا، اللہ پاک نے انہیں کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کا بت بنایا جاتا ہے، سورۃ سواد آیت نمبر 71، 72، 73۔ اللہ پاک کہتے ہیں جب اس کو ٹھیک بنا چکو، آپ کے سارے نئے نقش بن گئے، پیٹ کی پوزیشن، جو بھی آپ کا مٹی کا سٹرکچر ہے سارا تیار ہے، لیکن کیا ابھی تک اس میں کوئی حرکت ہے اس مٹی کے پتلے میں؟ اور بارہا یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ آگ ہوا پانی مٹی، وہ میں ان چیزوں کو ایک ہی سمجھتا ہوں کہ مٹی کا پتلا تیار ہے۔ ابھی تک کیا اس میں کوئی حرکت ہے؟ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح۔ سورۃ سواد آیت نمبر 71، 72، 73، دھیان سے پڑھیے، کھلا کریں نا۔ آپ لوگوں نے تو ترجمے والے قرآن پاک لیے ہی نہیں ہوئے، اور اگر کوئی لیے بھی ہوئے ہیں تو بس اس کو رکھ دیا ہے اوپر، اور باقی جو ہے، کیونکہ ہمیں تو مفت کی جنت کی ٹکٹیں ملی ہوئی ہیں، ضرورت نہیں کچھ سوچ بچار کرنے کی۔ تو خیر ابھی سوچ بچار کیجئے گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح۔ اب روح ہی سے روح آئی، وہ تو ہم بعد میں سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو وہاں پر انسان کا پہلا شعور بنا، انسان کو سمجھ آئی کہ میں انسان ہوں۔ اب جو اصل حرکت ہے وہ اس مٹی کے جسم کی ہے یا کہ جو اس میں روح آئی ہے اس کی ہے؟ مٹی کا پتلا تو پہلے موجود تھا،
تو اگر بھائی نے میرا یہ زوم پر جو میں نے لیکچر عرفان خودی کا پہلا دیا تھا، اگر وہ بھی سنا ہوتا تو ان کو بات کی کافی سمجھ آ جاتی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہے نہیں ہیں، پڑھنا ہم چاہتے نہیں ہیں، تو خیر پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی غور کریں اس بات پر، میں بھی غور کرتا ہوں۔ تو روح جب آ رہی تھی مٹی کے جسم کی طرف، تو روح کا جو اپنا شعور تھا وہ کیا تھا؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ خیر جب روح مٹی کے جسم میں آ گئی، اب انسانی شعور بنا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ڈیفینیٹلی بات ہے باقی مخلوق نے بھی مانا، لیکن ابلیس جو جنوں کی قوم سے تھا، اس کا مطلب ہے کہ جن انسان سے پہلے موجود تھے، جن نے ابلیس نے انسان کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ پاک نے سزا نہیں دی، بات چیت ہوئی، پھٹکار ہو گئی ابلیس کے اوپر، اس نے مہلت مانگ لی، اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی ہیں وہ جنت میں، اللہ پاک نے ان کو بھیجا تو کہیں موجود ہے، تھی وہ جنت جہاں وہ گئے۔ شیطان گیا، شیطان نے ورگلایا، اور آدم سے غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی ہو گئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب اترو یہاں سے نیچے، تم سب کے سب اترو نیچے۔ اور اس کو مزید سمجھیے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، انسان کو بہترین بنایا اور اسفل سافلین میں پھینک دیا۔ یہ اسفل سافلین، اوپر سے ہم نیچے آ گئے، یعنی یہ جو جس جگہ پر رہ رہے ہیں اس کا نام روحانیت میں عالم نسوت رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ بیسکلی ہماری نہیں ہے، ہمیں بطور سزا یہاں بھیجا گیا۔ اب یہاں پر جو ہماری روح کا کانشیس ہے، روشنی کے جسم کا کانشیس تھا، وہ مغلوب ہے، اور مٹی کا جو جسم ہے جو ہم شروع سے سنتے ہیں وہ غالب ہے۔ اب یہاں پر ایسا ٹیچر چاہیے، پریزنٹ ٹیچر، جس کی لڑی کہیں سے بھی ٹوٹے نہ، جس کی چین ڈائریکٹ ملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ کامیابی وہی ہے جو وہی کے انڈر آنی ہے، اور وہی قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن پاک پر ہم غور کریں گے۔ قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُم مَا فَلَا تُبْصِرُونَ، سورۃ زاریات کی آیت نمبر 21، اور خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اپنے اندر دیکھو، دیٹس آل، اس میں کیا ایشو ہے؟ آگے جب ہم اندر دیکھتے ہیں، اب ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسا شخص جس نے ہم سے پہلے اپنے اندر دیکھا، سمجھا، اس شخص کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ٹیچر جس نے خود وہ علم لیا ہو، جس کی مثال یہ ہے کہ آپ ABC اپنے سیکھی ہے تو کسی زندہ ٹیچر سے سیکھی ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا بھی ٹیچر جو دنیا سے گزر گیا، کیا وہ آپ کو ABC سکھا سکتا ہے؟ یا آپ نے سیکھی ہے اس سے؟ تو جو میں ہوں یا میں بات کرتا ہوں، تو بیسکلی میں نے اپنے دادا حضور سے علم سیکھا، میرے دادا حضور نے اپنے مرشد سے سیکھا، انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھا، انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھا، آگے 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 کتاب کے اوپر جو سیکرڈ ایڈیشن ہے اس میں پورا شجرہ طریقت ہمارا لکھا ہوا ہے۔ اب جو طریقہ کار ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی رک سکتا ہے، کیونکہ جو عرفان خودی ہے یہ ضروری نہیں ہے
ہر ولی اللہ نے ہی عرفان خودی کا جام پیا ہو یا عرفان خودی حاصل کی ہو۔ اگر اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر تمام پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جائیں تو کون بڑا ہوگا اور کون چھوٹا، جبکہ تکوینی نظام میں آپ لوگ مانتے ہیں کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی بدال ہے، تو ان کے کوئی درجات ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اس پر بھی میری پوسٹ ہے، اگر آپ نے وہ نہیں آپ کی نظروں سے گزری تو اس لیے آپ کو یہ کمی رہی۔ تو جو نیچے آپ نے ایک جگہ بات کہی ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس اسفل سافلین میں آئے ہیں تو یہاں جو ہمارا شعور ہے وہ جانوروں کی طرح کا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ بچوں کو کیا خالص دودھ دے رہے ہو؟ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ کیا جس کی لٹ اس کی بینس والا قانون نہیں ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ کہاں ہے انسانیت؟ یہ بھی اتنے آپ کے کرپشنز کے معاملات ہیں، گھی آپ کے ناخالص مل رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ انسانوں جیسی کوالٹیز تو نہ ہوئی، ناپ تول میں کمی ہے، ہم ایک دوسرے سے ہی منافقت رکھتے ہیں، تو یہ جانوروں جیسا کانشیس ہے۔ جیسے جانور رہتا ہے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس ہے، تو یہاں بھی انسانوں کو کتنوں کو پتہ ہے، کتنوں کو نہیں پتہ ہے، تو اب کیسے اٹھیں گے؟ اب جب ماسٹر جو ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ علم لیا ہوتا ہے، وہ راستہ طے کیا ہوتا ہے، وہی آپ کو قائم مقام ہو کر وہاں پہ لے کر جاتے ہیں۔ اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے اندر سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس میں آپ سمجھیے کہ کتنے لوگ خالی تسبیح کو گماتے ہیں یا ورد وظائف کرتے ہیں، جبکہ وہ مین چیز نہیں لیتے۔ آپ کے آگے پنکھا لگا ہے، اگر اس میں کرنٹ نہیں آئے گا، لائٹ چلی جائے، کیا آپ کا پنکھا چل سکتا ہے؟ کیا آپ کی کوئی بھی آپ کا کوئی چیز چل سکتی ہے؟ کرنٹ تو دیتے نہیں ہو۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت دے سکتے ہو، آپ کا دل حرکت کر رہا ہے، تو کیا آپ اپنے دل کو دائیں بائیں اوپر نیچے حرکت دے سکتے ہو؟ غور کرو۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، فروٹ کھاتے ہو، کبھی خون پیا ہے، کبھی آپ نے خون نہیں پیا، تو آپ کے اندر خون کیسے بن رہا ہے؟ ایک عقل مند طاقت، ایک عقل مند انرجی آپ کے اندر یہ سارے کام کر رہی ہے۔ اگر وہ عقل مند طاقت، وہ انرجی ایک لمحے کے لیے آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے تو آپ کا اپنا نام نہیں رہتا، لوگ آپ کو آپ کا نام نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے میت کو غسل دو، میت کو لے جاؤ، میت کو دفن کر دو۔ تو وہ جو انرجی آپ کے اندر چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، یہ عرفان خودی کا پہلا سٹیپ ہے۔ تو اس پہ آپ کیسے غور کرو گے؟ اپنے اندر جا کر۔ اور میری بات تھوڑی ہے، وہ نوکھی بات تھوڑی ہے، جناب سلطان باہو کا ہی قول ہے، تن تیرا رب سچے دا حجرا، اندر پا فقیرہ چاہتی ہو۔ اگر اندر اپنے چاہتی پاؤ، طریقہ نہیں لکھا، طریقہ ایک پیٹرن بنا دیا گیا کہ ایسے کرو، ماسٹر جو اسے جیسے اس نے کیا، پریکٹیکلی کیا، اسے پتا کہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے، تو بتا رہا ہے۔ بابا بلے شاہ سرکار کہہ رہے ہیں، آسمانی اردیاں پھڑدڑ کر بیٹھو نو پھڑے نہیں، تو پکڑو کر بیٹھو، کیسے پکڑو گے؟ ہاتھ مارو، ہاں جیسے سینے میں ہاتھ مارو، دیکھو بازو میں پکڑا جاتا ہے کوئی؟ کیسے پکڑو گے؟ اور اسے جناب میران جی بیک نے کہا ہوا ہے، بیکھا بوکھا کچھ نہیں، ہر کی گٹھری لال، گرا کھولا جان دیتا تو بدھے کنگال، کہ بیکھا ہر ایک کی گٹھری میں لال ہے۔ غور کیجئے، ان ہستیوں نے کہیں کہا ہے کہ افضل کی گٹھری میں لال ہے، اکرم کی گٹھری میں لال نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہر ایک کی گٹھری میں لال ہے۔ لیکن تم لوگ خود نہ چاہو تو تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، تو گرا کیسے کھول لیں گے؟ گرا جب آپ اپنے اندر جا رہے ہو، بار بار اپنے اندر جا رہے ہو،
تو جو اندر کی چیز ہے گرہیں جتنی ہیں وہ کھلتی جائیں گی تو تم پر حقیقت آشکار ہوگی۔ ابھی جو کتنے دوسرے مراقبہ جات ہیں ان میں سوچا جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ بیٹھ کے آپ نے سوچا میرا دل اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، آپ کو ایسا محسوس ہوا۔ اور ایک اوپر پوسٹ آپ شاید آپ گروپ میں بعد میں آئے ہیں تو ہم وہ پوسٹ دوبارہ سینڈ کر دیں گے کہ ایک عورت ہے، اس کا بیچاری کا دل ہی پیچھے بکس کے اندر ہے، تو وہ کیسے دل سے کرے گی؟ وہ کوئی بات اور تھی، اس کو سمجھا کچھ اور گیا۔ یا ولیوں کی باتیں جب آگے آگے گئی تو لازمی تو نہیں کہ ایک ولی اللہ کا جو بیٹا ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچا ہو یا اس نے اس بات کو پریکٹیکلی اتنا ہی کیا ہو، یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ جب باتیں آگے آگے گئی تو ان میں کتنی جگہوں پہ فرق پڑ گیا۔ ایسے ہی کتنی باتوں میں سوچا جاتا ہے کہ نیلا رنگ آ رہا ہے، پیلا رنگ آ رہا ہے، گلابی رنگ آ رہا ہے، بلیو رنگ آ رہا ہے، تو وہاں پہ کلر سوچے جا رہے ہیں۔ جبکہ جو میرا مراقبہ ہے اس میں ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں، ہم کچھ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا لو تمہارا ہر ایک آرگن اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، لیکن تمہیں ابھی شعور نہیں ہے۔ جیسے تم گہرائی میں جاتے جاؤ گے، اپنی سانسوں کی گہرائی میں جاتے جاؤ گے، اپنے جسم کی گہرائی میں جاتے جاؤ گے، تو تمہارے اوپر حقیقی ذکر کھلے گا، نہ کہ زبردستی کا۔ اس لیے یہ جو مراقبہ ہے، اور اس مراقبے میں کیونکہ انرجی کو پورے جسم میں بیلنس کیا جاتا ہے، اس لیے یہ مراقبہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ مراقبہ جب ہم کرتے ہیں اور انرجی موو کرتی ہے، انرجی کو ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں، جو ہمارے پورے جسم میں ہے، آپ کے دائیں بازو میں بھی انرجی ہے، بائیں بازو میں بھی انرجی ہے، ٹانگوں میں بھی ہے، پورے وجود میں انرجی ہے۔ جب ہم اس انرجی کو انرجی کے ساتھ ڈی کوڈ کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے تمام بیماریاں، ڈر، خوف، ڈی این اے میں جتنی بھی گندگی ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ یہ ہے اس مراقبے کی سب سے بڑی کوالٹی۔ مراقبہ وہی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھ ہم اپنے اندر ہی رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم آتے ہیں، پورے وجود میں ہم آتے ہیں۔ جب پورے وجود میں آ رہے ہیں تو انرجی نے بیلنس ہونا ہی ہونا ہے، اور کوئی ایک حصہ، کوئی ایک آرگن بھی نہیں بچ رہا۔ تو اس لیے یہ مراقبہ سب سے پہلے آپ کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ پھر وہ کانشیس اٹھتا ہے، وہ شعور اٹھتا ہے جو ہمارا جنت میں شعور تھا۔ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنی نعمت دے کر چھینی نہیں ہے، تو وہ جو شعور، جنتی شعور ہے، پرسکون شعور ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو تزکیہ نفس خود بخود ہو جاتا ہے۔ جو آپ مجاہدہ کہتے ہیں یا اتنا مشکل کام آپ کرواتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اپنی اپنی چوائس ہے۔ اس کی اب مثال سنیے، جب آپ بچے تھے، آپ مٹی میں کھیلتے تھے، کوئی آپ کو مٹی سے کھیلنے سے منع کرتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کو بڑا برا لگتا ہوگا، اندر اندر آپ گالیاں بھی نکالتے ہوں گے۔ مٹیوں میں بھی آپ کھیلتے تھے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ وہ کرتے کرتے ہو، ابھی وہ ایسے کھیل کھیلتے ہو، ابھی مٹیوں میں کھیلتے ہو، ابھی کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ اس لیے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارا شعور بڑا ہو گیا ہے۔ تو جب وہ والا شعور، وہ انرجی، وہ نور اٹھتا ہے، جاگتا ہے، امرت جاگتی ہے، تو تم سے یہ کام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تمہارا ذہن جیسے اب وہ بنٹے کھیلنے کی طرف نہیں جاتا، مٹی میں کھیلنے کی طرف نہیں جاتا، تو تمہارا ذہن ان طرف نہیں جائے گا۔ اب آگے جو بات آپ نے کہی کہ مرشد داد دار و باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں،
تو یہ تو آپ کو کوشچن آپ سے بنتا ہے کہ یہ مرشد کا دیدار بیسکلی ہے کیا، یا مرشد کا جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ اس پہ تو میں نے پوری پوسٹ ڈالی ہوئی ہے کہ تصور مرشد کیا ہے۔ کبھی پوچھا، کبھی داتا گنج بخش صاحب کے پاس بیٹھے ہو، کبھی ملاقات ہوئی؟ یہاں پر جو دربار ہیں یہ تو ان کے جسم اطہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے نور اور روشنی کے جسم وہ کہاں ہیں؟ کبھی ہوئی ملاقات، کبھی دیکھا ان کو، کبھی بات چیت ہوئی؟ ایک بچے کو لے جاؤ اور بٹھاؤ ان کے پاس، دربار میں لے جاؤ اور دیکھو شام تک وہ بچے کو غلب کچھ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے۔ مائنڈ نہ کرنا، ایک علمی بات ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں انسانوں کا شعور، ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے گروپ سیٹنگ کو پبلک کیا تھوڑی دیر کے لیے، تو ایسی حرکتیں ہوئیں کہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو خیر، جس طرح علم سیکھنے کے لیے بھی سیکھنے کے لیے تم زندہ استاد کے محتاج ہو، اسی طرح تم روحانی علم سیکھنے کے لیے بھی زندہ استاد کے محتاج ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک انسان کے پاس جانا پڑا تھا، پارہ نمبر 15 اور 16 کے درمیان میں پڑھنا اس کو، جہاں پارہ نمبر 15 ختم ہو اور 16 شروع ہو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے واقعہ لکھا ہے۔ تو جب یہ کانشیس آپ کو اٹھے گا اور اس میں آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے، اور ماسٹر کی اپنی انرجیاں ہوتی ہیں جس نے یہ میدان سارے پار کیے ہیں، تو جب ماسٹر ان میدانوں سے اوپر گیا یا اٹھا، یا جب اس کی اپنی جو پہلے وہ ترتیب نزولی میں آیا تھا، نفخت فیہ من روحی کے تحت اس عالم ناسوت میں، تو اب اسی عالم ناسوت سے ترتیب سعودی کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو کون؟ یہ مٹی کا جسم نہیں، یہ مٹی کا جسم کہ جب تم اندر جاؤ گے، اور جن بھائیوں کو تھوڑی سی انرجی محسوس ہوئی، وہ انرجی کہاں سے ہے؟ وہ کون سی انرجی ہے جو تمہیں چلا رہی ہے، جو تمہارے کام کر رہی ہے؟